اوکے وہ چیز ہوتی ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں ہر چیز نہیں بتاتے لیکن کچھ بتاتے ہیں وہ چیزیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کے سامنے مریض اپنے تمام جو امراض ہیں بیماریاں ان کا ذکر نہیں کرتا ہے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں یا کیا؟ مریض بتاتا ہے لیکن کوئی رپورٹ ایسی ہوتی ہے اور ڈاکٹر اس کو رپورٹ کے بارے میں نہیں بتاتا لیکن اس کا ٹریٹمنٹ چالو کر دیتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے, اتنا ہی سوال ہے. جی اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ آدمی کے لیے کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے جی. جی آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی. اچھا اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں. اگر میں چلے گئے ہیں تو ہم اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو میرا نام اشرف انصاری ہے. جی اشرف بھائی. میرا سوال ہے کہ جیسے یہ آپ کی کال کے ساتھ نا کچھ مسلسل ایک آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں. جی ہاں ہیلو جی اب آواز صحیح ہے الحمدللہ. یہ آپ کچھ آپ نے کچھ اور کیا ہوا تھا. چلیے آپ جلدی سے سوال بتا دیں بھائی. تو میرا سوال ہے کہ 4 رکعت کوئی نماز ہے, جیسے ایسا ہو گیا جوہر ہو گیا. اوکے. تو نماز پڑھنے گیا تو میرا 1 رکعت چھوٹ گیا. اوکے. تو امام کو مطلب غلطی سے 5 رکعت نماز کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا. تو امام 5 رکعت نماز پڑھا کے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیے. تو میرا تو 1 رکعت پہلے چھوٹا تھا لیکن امام کے ساتھ پڑھنے میں 4 رکعت میرا پورا ہو گیا. جی تو اس پہ میرا وہ پچھلا 1 رکعت تو پورا کرنا پڑے گا کہ میں بھی سلام پھیر سکتا. اچھی بات ہے, انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا. اچھا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے جی کہ جیسے ہم لوگ جینٹس لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ میں جاتے ہیں. جی تو کیونی تو اٹھا رہتا ہے. اور لیڈیز لوگ جو گھر پہ دیکھا ہوں کہ لیڈیز لوگ جو نماز پڑھتی ہے تو وہ پورا یہ کیونی ہوتا ہے وہ پورا مطلب زمین میں سٹا کے پورا وہ چھوٹا ہو کے سجدہ کرتی ہے. تو وہ مطلب لیڈیز لوگ کے الگ ویسا ہی ہے کہ دونوں جینٹس اور لیڈیز کا سجدہ ایک جیسا ہے, یہ مطلب خلاصہ کر دیجیے انشاءاللہ تعالی. جی ضرور. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ اشرف انصاری صاحب آپ کا. بارک اللہ فیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید اگر کوئی کال ہو تو ٹیلی فون نمبر ہے 443443. آپ اس وقت پروگرام نور اسلام میں رابطہ اس نمبر پر رابطہ قائم کر کے اپنے سوال پیش فرما سکتے ہیں. آج جمعہ ہے, رات کے 9 بجے کے وقت یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور یہ جملہ صرف اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ جب یہ ریپیٹ میں نشر ہو تو کسی کو پریشانی نہ اور اس وقت اسے پھر رابطہ نہ کرنا پڑے. تو اس وقت آپ فوری رابطہ فرما سکتے ہیں. اور ایک اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال تھا. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام محمد قاسم ہے. محمد قاسم صاحب, کیا سوال ہے بھائی؟ سر جیسے میں اگر کوئی تلاوت کرتا ہوں روم میں, اگر مان لیجیے 5-6 لوگ ہیں تو تلاوت کرنے کے لیے تو کہیں باہر جا نہیں سکتے, اندر ہی کرنا پڑے گا. جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا یا نماز پڑھنا ہوگا. اوکے. تو لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو؟ باقی سب مسلم, ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہے, سب رہنے والے مسلم ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی آواز بلند اس لیے تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے تکلیف ہونے کی؟ وجہ تھوڑا یہ بھی ہے کہ یعنی بلند آواز سے بھی یعنی قرآن کی تلاوت کی ہے, اتنی بھی بلند آواز نہیں رہتی ہے, یعنی میڈیم رہتی ہے. ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی آیت جو ہے اگر مان لی جائے اگر غلط ہو تو اپنے کو سمجھ میں آ سکے. تو وہ یعنی آپ اگر آپ ذرا صرف لپس ہلائیں اور آواز نہ باہر نہ آئے لیکن آپ کے ہونٹ ہل رہے ہوں, آپ پڑھ رہے ہوں, اس طرح تلاوت کر سکتے ہیں آپ. تو کر سکتے اپنے آپ کی زبان بھی ہلے باقاعدہ اور آپ کے ہونٹ بھی ہلے
وہ جس طرح پڑھ رہے ہیں جو بھی وہ مسلسل ہلتے رہے لیکن صرف ہوا کا اخراج اس طرح کریں کہ وہ آواز باہر نہ نکلے. اس طرح آپ تلاوت کر سکتے ہیں یا ایسی نماز بھی پڑھنی چاہیے اور اس پہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک حل ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر مولانا اس میں مزید کوئی اور حل بھی ہے ان کے پاس وہ تو انشاءاللہ بتا دیں گے. دوسرا سوال کوئی ہے قاسم بھائی؟ نہیں بس یہی سوال تھا. بہت شکریہ آپ کا قاسم صاحب رابطہ کرنے کا. اور سامعین اس وقت اور کوئی کال تو نہیں ہے لیکن جیسے آ جائے تو ہم ضرور لیں گے کیونکہ یہی وقت ہے کہ جب ہم کال لیتے ہیں سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام امجد اقبال ہے. خوش آمدید بھائی. جی سر ایک سوال ہے. ابھی 2 دن پہلے یعنی کہ جمعرات کی صبح کل یعنی کہ ایک خواب دیکھا ہے تو وہ خواب کچھ یوں ہے کہ اپنا کچھ سیڑھیاں ہیں تو وہ سیڑھیاں میں اوپر چڑھ کے جا رہا ہوں تو سامنے جو ہے وہ حرم شریف ہے اور اس کو میں ہاتھ بھی لگاتا ہوں اور ہر ایک نماز میں جو دعائیں مانگتا ہوں وہ دعا بھی مانگ رہا ہوں. لیکن جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اس گھر کی بار بار زیارت, وہ میں دعا بھی مانگتا ہوں ہاتھ بھی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کچھ عورتیں صرف بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو میری ایک مجبوری ہے وہ میرے خیال میں آپ کو بھی معلوم ہے تو میں اس کا اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے تو مجھے حجر اسود کو چومنے دو. ٹھیک ہے. تو وہ میں وہ قریب ہوتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ وہاں تک نہیں جاتے ہیں یا وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے. تو بس اس کے بعد کچھ سین سب بدل جاتا ہے. تو الحمدللہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ عمرہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو پہلے بھی ایسے خوابوں میں آیا ہے تو میں گیا ہوں. تو اس دفعہ پھر تھوڑا سا ارادہ بن رہا تھا تو بس یہ اسی کی تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں کہ ہر ایک جو نماز میں دعا بھی مانگتا ہوں وہ دعا بھی مانگ رہا ہوں وہ سارا کچھ کر رہا ہوں. تو یہ صورت حال ہے. بس یہی ہے. جی ویسے تو ہمارے امجد اقبال بھائی ہم خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے پروگرام میں لیکن اگر مولانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا اپنا معمول نہیں ہے کہ ہم چلے اگر ٹائم مل گیا آخر میں ٹائم مل گیا تو بتا آخر میں آپ کی باری آنے پہ ہی ہم اس پہ پوچھ لیں گے مولانا سے کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کا حصہ ہے نہیں. جی ان شاء اللہ تعالیٰ. ویسے یہ جو سیڑھیاں چڑھنا وغیرہ یا حرم کا یہ بہت اچھی تعبیر لگ رہی ہے, اچھا خواب لگ رہا ہے. انشاءاللہ اس میں اچھا ہی ہوگا باذن اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مولانا مزید کال کا چونکہ اس وقت نہیں ہے تو پھر ہم جوابات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. اور سامعین پروگرام کے دوران اگر کوئی صاحب رابطہ قائم کرنا چاہیں تو پھر وہ ہم سے اس وقت رابطہ کریں جبکہ جواب ختم ہونے والا ہو تاکہ جو جواب ختم ہو جانے کے بعد پھر ہم آپ کی کال ریسیو کر سکیں گے. جہاں تک دعا کا سلسلہ ہے تو دعا کے حوالے سے سامعین آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا ایک کال آ گئی ہے اسے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھائی نام بتا دیں سوال بتا دیں بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے اتنی دیر کا غائب ہو گئے؟ سوری 4 سے فون نکالا تھا سر. ایک سوال ہے میرا. نام بتا دیں. جی محمد سہیل. جی سہیل بھائی. سر سوال یہ ہے کہ لا خلابہ خ لام الف بے ہا. اوکے. تو مجھے کسی بتایا تھا کہ حضرت نے کہ یہ اگر آپ پڑھیں گے مشکل وقت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کریں گے. اور انہوں نے بتایا تھا یہ حدیث بخاری سے ہے نمبر 2117 آئی تھنک سو. یہ بتایا تھا تو مجھے اس بارے میں پوچھنا ہے کہ تسبیح اگر آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا تھا کہ لا خلابہ یہ لفظ آپ پڑھیں گے تو پریشانی دور ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو پریشانی ہو یا کوئی خرید و فروخت کے سلسلے میں جا رہا ہو تو یہ تسبیح پڑھے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی اور جو آپ کو سودا ہوگا وہ بہتر ہوگا. اچھا. جی سر. اور
हवाला उन्होंने दिया बुखारी में, ये सही बुखारी में जी जी जी, अच्छी बात है, इंशाल्लाह देख लेंगे। वैसे और कोई सवाल है भाई सोहेल भाई? जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खैर कमाए। बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया आपका। आते हैं आज की दुआ की तरफ, और दुआ के हवाले से सामीन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि छोटा हिस्सा आप तक पहुंचे ताकि आप उसे याद कर लें, और ऐसा ना हो कि सुन लिया अच्छा हाँ यार ये तो आसान है, ये तो याद हो, फिर पूरा हफ्ता उसको कुछ दोहराया नहीं, याद नहीं किया, फिर पता चला अरे ये तो हम भूल ही गए। इस तरह की जो इंसानी शैतानी चाल होती है और इंसान उसका शिकार हो जाता है। जरा उस सिलसिले में थोड़ा मोहतात रहिए और याद करने की कोशिश कर लीजिए, ताकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान पाक से भी कभी हम दुआएं ले लेंगे। और इस वक्त तो हम अहादीस से ले रहे हैं, और वो सही अहादीस से, और जो दुआ इन दिनों हम याद कर रहे हैं वो हम उसमें जन्नत का अल्लाह से दरख्वास्त है, जन्नत के हुसूल की और जहन्नम से बचने की। और दुआ के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, कि ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ और हर उस कौल और अमल का जो मुझे जन्नत के करीब कर दे। उसके बाद है व अऊज़ु बिका मिनन नारी वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, और मैं तुझसे पनाह तलब करता हूँ आग से, और आग से बचने के लिए तेरी पनाह तलब करता हूँ, और हर उस बात से और हर उस काम से जो मुझे आग के करीब ले जाए या जहन्नम के करीब ले जाए। यहाँ पर नार है तो नार दुनियावी आग भी हो सकती है, लेकिन असल आग तो वो आखिरत ही की है, जिसमें अल्लाह ताला मुजरिमों को उसमें सजा देगा। और हर मुसलमान को, हर फर्द को उस आग से बचना चाहिए, बचने की दुआ करनी चाहिए और बचने के काम करने चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अस्अलुकल जन्नत वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल व अऊज़ु बिका मिनन नारी वमा क़र्रब इलैहि औ इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। ये है हमारी आज की दुआ, जो सिर्फ इतना सा इजाफा कर रहे हैं कि वमा अऊज़ु बिका मिनन नारी वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। ये याद कर लीजिए, पहले जन्नत मांगी है, उसके हर वो बात और अमल जो उसके करीब कर दे वो दुआ की है। और अब आज जहन्नम से पनाह तलब कर रहे हैं, अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं जहन्नम से, आग से, और हर उस बात से जो जहन्नम में ले जाए या जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस काम से जो जहन्नम से करीब कर दे, उससे अल्लाह ताला की पनाह तलब की जा रही है कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे। माना इसमें कुछ ख्यालात के इज़हार फरमाना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब इससे पहले भी कुछ बातें इसके सिलसिले में आई थी कि हम सब के माँ बाप आदम हव्वा, इन दोनों का जो सबसे अव्वलिन ठिकाना था वो थी जन्नत। तो जन्नत से निकाले गए, ज़मीन में आए, ज़मीन को आबाद किया, और उसके बाद जो है इंसान भी उनके साथ, उनकी नस्ल जो है इंसान आबाद हुए। उसके बाद जो हर एक इंसान को, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमान, आज जो भी इस दुनिया पे इंसान बस रहे हैं, उन सब को ये सोचना चाहिए कि हम सब के माँ बाप का जो पहला जो मस्कन था, पहला सकन और मकाम था, वो है जन्नत। हमें भी उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी लिए साहिब ने दुआ पेश की, उसमें हर वो कौल और हर वो अमल, यानी कोई भी ऐसा काम जो ज़बान से भी हो सकता है, और इबादत ज़बान से भी होती है, जैसे अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, और सारा अमल है, जैसे नमाज है और रोज़ा है, ज़कात है, हज है, जो भी है। तो इस तरह से भाई आपने जो बात पेश की कि कौल और अमल, और उस तरह दूसरी तरफ नऊज़ बिल्लाह जहन्नम का जो मामला है, और जहन्नम में कौन जाने वाले हैं? वो शैतान जिसने आदम हव्वा को जन्नत से निकलवाया था, और उसके बाद ये कसम खाई कि वो जो है आदम हव्वा की औलाद में से बहुत बड़ी तादाद को भी जन्नत से महरूम करके जहन्नम में अपने साथ लेके जाएगा, नऊज़ बिल्लाह। तो फिर
وہی سکھاتا ہے کہ وہ قول اور وہ عمل کون سے ہوتے ہیں جو جنت سے دور کرے جہنم میں لے کے جائیں. تو پھر ہمارے اندر اتنی توفیق و طاقت کیسے آئے گی؟ اسی وقت آئے گی جب کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مدد طلب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اقوال اور اعمال سے بچا کے رکھے جو جہنم میں لے جانے کا جن کے بارے میں اندیشہ رہتا ہے. تو گویا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق اللہ کی طرف سے مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قائم بھی رہیں. صرف اللہ سے مدد مانگ لی, اس کے بعد نماز کی توفیق دے, دعا کی لیکن نماز نہ پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اللہ بچا لے لیکن وہی کام کر رہے ہوں, تو پھر یہ جو ہے دعا کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. دعا بھی کرے, عمل بھی کرے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ جنت میں جانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا اور جہنم سے انشاءاللہ نجات بھی مل سکتی ہے. جسے بھائی باذن اللہ تعالی اللہ تعالی جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے, اور جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف جو ٹیلی فون کے ذریعے وصول کیے گئے. ندیم خان صاحب کا سوال تصویر سے متعلق تھا, اسکیچ سے متعلق تھا, اور تصویروں کے بارے میں پرانے زمانے سے ہی بلکہ ایک بہت طویل عرصے سے علماء کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے, اور اب تو کچھ اور ہی صورتحال بن گئی ہے. اب جو بڑی تعداد میں علماء جو پہلے اس کو حرام کہتے تھے اب وہ حرام تو نہیں کر رہے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ حلال ہو گئی ہے, لیکن اب دھڑا دھڑ تصویریں بنوا رہے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ بڑی دلچسپ بات ہوگی. چلیے ورنہ آپ اس پہ ذرا مزید اس کی تفصیل بتا دیں کہ کیا صورتحال ہے, اسلام ان تصویروں کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کیمرے کی تصویر ہو, کیمرے کی تصویر یا موبائل کی تصویر یا اسکیچ سے تصویر, قلم سے بنائی گئی تصویر, ان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ یہ صاحب اس کے بارے میں پہلے ابتدائی بات تو یہ ہے کہ تصویر سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے, اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ کل مصور فی النار, ہر ایک مصور جو ہے تصویر بنانے والا اور جہنم کی آگ میں ہوگا. اب آتی ہے بات کہ تصویر سے مراد کیا ہے. ایک تو یہ جو بت وغیرہ اسٹیچو جو بنتے ہیں ان کے بارے میں تو بات تو واضح ہے, کیونکہ بتوں کی تو پرستش ہو رہی تھی اور اس کے بعد ان کی تعظیم ہوتی تھی, اور یہ جو ہے ایسی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے شرک آیا تھا, اور شرک جو ہے دنیا میں پایا جاتا ہے. جہاں تک تصویر کا معاملہ ہے تو تصویر کی بھی دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو ایسی تصویر جس کی جس کا کوئی احترام نہیں ہوتا, جس کی تعظیم نہیں ہوتی, تو انہیں ہاتھوں پیروں میں پڑی گری رہتی ہے, تو اس کا کوئی احترام نہیں ہے. ایسی تصویر کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے یہ بالکل عام ہو چکی ہے, لیکن وہ تصویر جسے جو ہے کہیں آپ آویزہ کر کے رکھیں, لٹکا کے رکھیں کہ اس سے ہمیں برکت آتی ہے, یا پھر اس کی تعظیم کریں, تو پھر اس سے منع کیا گیا جو کہ جائز نہیں ہے. تو جو صاحب اس طرح کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو تصویر آپ بنا کے دے رہے ہیں کیا وہ اس کے احترام کے لیے, لٹکانے کے لیے, دیکھنے کے لیے, تبرک کے لیے, یا پھر اسے جو ہے کہیں کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے, پیروں میں ڈالا جاتا ہے, یا پھر اسے جو ہے بعد میں ضائع کر کے پھینک دیا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی تعظیم نہیں ہوتی. تو اس کا فرق رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا احترام اگر اس کے لیے بنایا جا رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے, لیکن اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جیسے ہاتھوں پیروں میں گری پڑی پھینک دی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی, اور اس میں موبائل کی تصویر بھی آتی ہے. اس صاحب موبائل کی تصویر جو آتی ہے موبائل میں رہتی ہے, جب اسکرین جو ہے بند ہو جاتا ہے تو پھر تصویر جو سامنے سے ہٹ جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. اور دوسرا سوال ندیم بھائی کا جو تھا وہ اصل آپ سے نے سنا ہوگا, ریسیو کیا تھا, وہ پھر آپ ابھی بتا دیں کہ کیا سوال تھا, پھر اس سے جواب بھی. جی صاحب, جہاں تک ندیم بھائی کے الفاظ سے مجھے جو سمجھ میں آئی تھی بات وہ یہ تھی کہ کوئی مریض جو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس, کوئی مریض صاحب جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیماری کے بارے میں ان سے دریافت کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جو ہے چیک اپ وغیرہ, ٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کے بعد جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے مریض کو نہیں بتاتے اور علاج کا آغاز وہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر صاحب اگر کوئی ڈاکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو مریض کی بھلائی چاہتے ہیں کہ ایسا مرض بتائیں جو کہ اس کے لیے یا بلکہ مریض کے لیے نقصان دہ ہے, اس کا ذکر کرنا, بتانا, تو مریض جو ہے وقت سے پہلے بھی جو ہے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے, تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کو رازداری میں رکھتے ہیں, رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بغیر بیماری کے جو ہے, یا یعنی بیماری ہی نہیں بلکہ اپنی طرف سے بیماری بتا کے بنا کے کہ بھی زیادہ پیسے ان سے وصول کرے ناجائز طریقے سے, تو پھر جو ہے یہ بات
ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام، جیسا آج کل کے دور میں کئی جگہ پہ اس کی شکایت آتی ہے کہ اس طرح کیا جا رہا ہے. تو موصوف یہ چاہتے ہو کہ یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہے کچھ راز چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں، علاج کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ نفسیاتی طور پر جو ہے مریض کے اوپر کوئی منفی اثر نہ پڑے اور مریض صحت مند جلد ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب کے بتانے سے مریض پہ اثر نہیں پڑتا ہے، اس میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اشرف انصاری صاحب کا سوال نماز سے متعلق تھا. 4 رکعت کی نماز ہے اور 1 رکعت چھوٹ گئی ہے مقتدی کی، اور اسے جو کہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی ہے، لیکن یہ ہوا یہ کہ امام صاحب نے غلطی سے 5 رکعت نماز پڑھا دی، بعد میں سجدہ سہو کیا. تو اب مقتدی کیا کرے؟ وہ بھی اس نے 4 رکعت اس کی ہو گئی ہیں، کیا 5ویں رکعت پڑھے یا سلام پھیر دے؟ اس سے بھائی اس میں 2-3 الگ الگ صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب امام صاحب نے 4تھی رکعت مکمل کی اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو پیچھے جن لوگوں کو یاد ہے ان کو چاہیے کہ امام صاحب کو متنبہ کریں اور سبحان اللہ کہیں تاکہ امام صاحب بیٹھ جائیں. اور اگر امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جن کو معلوم ہے کہ یہ 5ویں رکعت ہے اور ان کو حکم معلوم ہے کہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہونا جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے، تو تمام حضرات جو ہے بیٹھے رہیں گے، امام صاحب کی متابعت نہیں کریں گے. اور جیسے امام صاحب 5ویں رکعت جو غلطی ان سے ہو گئی ہے، تو جب وہ نماز مکمل کر کے آخر میں سلام پھیریں گے، سجدے سہو کر کے ان کے ساتھ سجدے سہو کرے، اس کے بعد سلام پھیریں. اور جن لوگوں کو حکم نہیں معلوم تھا مثال کے طور پر، یا وہ بھی امام صاحب کی طرح متشکک ہو گئے، تو اسی صورت میں وہ لوگ 5ویں رکعت بھی اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں سجدے سہو کرے. ان کے اوپر سے جو ہے یہ کوتاہی جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. اب سے بھائی جو بھائی صاحب کا ایک سوال، بلکہ سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ایک صاحب اگر تاخیر سے آئے، مسبوق جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے امام صاحب سے غلطی بھی ہو گئی اور جو تاخیر سے آئے تو ان کو جو ہے 4 رکعت مل گئی، یعنی امام صاحب کی غلطی کی وجہ سے امام صاحب کی 5 ہو گئی، اور جو مسبوق ہے دیر سے آنے والے صاحب ان کی یہ 5 رکعت یعنی وہ جو ہے 4 رکعت ان کی مکمل ہوئی. تو امام صاحب کی 5ویں رکعت اور موصوف کی 4تھی رکعت کیا اس طرح اس کو شمار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں جو علماء کے 2 قول ہیں صاحب بھائی. ابن باز رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس رکعت کو شمار نہ کیا جائے، بلکہ آپ کو جب معلوم ہے کہ وہ غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھے رہیں تاکہ امام صاحب اس رکعت کو مکمل کر لے، جو کہ غلطی سے 5ویں رکعت جو ہے اس نماز میں جوڑی جا رہی ہے. آپ انتظار کریں تاکہ امام صاحب آخر میں جب سلام پھیریں گے تب آپ کھڑے ہو کر ایک رکعت کی تکمیل کریں. صحیح طریقہ ابن باز یہ بتا رہے ہیں. البتہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ایک الگ بات بتا رہے ہیں وہ بالکل الگ ہے. وہ یہ ہے کہ امام صاحب کی جو 5ویں رکعت ہے، اگر ہم اس کو جو ہے جو دیر سے آنے والے صاحب کے لیے کہیں گے کہ آپ جو ہے اس کو اپنے لیے رکعت کے طور پر شمار نہ کریں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے جان بوجھ کے. پھر وہ بھی امام صاحب کی نماز جو ہے وہ یعنی 4 رکعت پڑھیں گے، پھر جان بوجھ کر 5ویں رکعت پڑھیں گے. اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی 5ویں رکعت کو جو مسبوق ہے وہ اپنے لیے 4تھی رکعت کے طور پر شمار کرے اور آخر میں امام صاحب کے ساتھ سجدے سہو کرے تو کافی ہو جائے گا. تو اس میں یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات جو ہے وہ جس پر مجھے اطمینان ہے اس پہ اکتفا کرے، کوئی حرج نہیں. اس میں دونوں طرف جو ہے کئی علماء، بعض علماء ابن باز کی تحقیق جو ہے بعض علماء اس کو مانتے، بعض علماء ابن عثیمین کی تحقیق کو مانتے ہیں. جسے بھائی اور اطمینان ویسے عثیمین صاحب کے فتوے پر ہے، اچھا فتویٰ ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اشرف انصاری صاحب کا دوسرا سوال کہ مرد اور خواتین یا مسلمان مرد اور خواتین کی نمازوں میں جو خاص طور پہ سجدے کی حالت میں ان کی کیفیت کا جو فرق ہے، یہ صحیح ہے؟ اس کو رکھا جانا چاہیے یا فرق نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً جو احکام پیش کیے ہیں وہ ان کی روشنی میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ مرد حضرات و خواتین دونوں کے لیے اپنے سجدے کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے، اور خاص طور پر جو ہے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھانے سے نبی کریم نے منع کیا. تو جمہور اسی بات کو مانتے ہیں اور اسی کے قائل ہیں. لیکن بعض علماء جو ہے خواتین کے پردے کا خیال کرتے ہوئے خاتون اگر زمین پہ اپنا پیٹ یا اپنی کوہنیاں لگاتی ہے تو اس کو جو ہے پسندیدہ مانتے ہیں. لیکن ہمیں وہی دلیل یا اسی پہ زیادہ اطمینان ہے جس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ مرد و خواتین دونوں کی نماز کا طریقہ جو ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. جسے بھائی
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और मौलाना अगर इजाज़त है तो मैं ذاتی طور पर दूसरे फरीक के साथ रहूँगा। उसकी दलील ये है कि उम्मत में बहुत से काम कोई दलील कुरान पाक से अहादीस से नहीं है, लेकिन उम्मत उस पर अमल कर रही है। और मिसाल के तौर पे साई सफ़ा मरवा में जो एक मखसूस मकाम आता है जहाँ साई करने वाले दौड़ते हैं, वहाँ ख़वातीन से कहा जाता है कि आप ना दौड़ें। ना दौड़ने की कोई दलील हदीस में नहीं मिलती, लेकिन औरतों को मना किया जाता है। ये उम्मत करती आ रही है। साई में तवाफ में शुरू में रमल होता है ना, तो जो तवाफ करने वाला है वो शुरू के 3 चक्कर वो थोड़ी सी तेज रफ्तारी के साथ, यहाँ पर ख़वातीन को मना किया जाता है। इसमें भी कोई दलील नहीं है, हदीस नहीं है कोई, लेकिन एक अमल है और अच्छा अमल है। तो इसी तरह सजदे की हालत में भी सबको एक जैसा हाँकना अच्छा नहीं। जो ख़वातीन के साथ उनके पर्दे का ख्याल करते हुए जो एहतियात बरतनी चाहिए, तो वो अच्छा है, अमल है, एक उम्मत करती आ रही है। उसके लिए फिर वो दलील लाना कि दलील बताएं, वरना फिर यही होगा कि सब बराबर है, ये कुछ बात दिल को लगती नहीं है। जी साहब भाई, दोनों इसलिए दोनों अक़वाल आपके सामने आगे सामीन, जिस पे आप अमल करना चाहें। मौलाना की राय उस तरफ है, और मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है उलमा से, वो भी आपके सामने बता दिया। मोहम्मद कासिम साहब का सवाल के एक कमरे में 5-6 लोग हैं या 5-6 अफराद हैं, और उनमें से कोई साहब या खुद कासिम साहब वो तिलावत करते हैं और तिलावत करते हुए दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। उसकी डिस्टर्बेंस से बचने का अगर कोई तरीका बता सकें। और ये भी कहते हैं कि बाहर निकल के हम किसी गर्मियों के मौसम में बाहर नहीं निकल सकते कि बाहर बैठ के तिलावत कर लें। जी साहब भाई, बिल्कुल ये बात सही है कि माशाअल्लाह एक तो होती है इज्तिमाई इबादत के मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और कुछ इबादत इनफरादी होती हैं जो कि अपने अपने मकाम पे रहकर आप जो है इबादत कर सकते हैं, सवाब कमा सकते हैं। तो मौसूफ जो है तिलावत करना ही चाहे साहब भाई, तो इस तरह हो सकता है कि जब मस्जिद के लिए जाते हों थोड़ा जल्दी चले जाएं, जब आते हों तो देर से वापस आएं, तो वहाँ पर आपको कोई जो है खलल नहीं होता। ना आप किसी के लिए खलल का सबब बनेंगे, ना कोई और जो है आपके लिए खलल का सबब बन सकता है। उसी तरह कमरे में दूसरे लोग ना रहते हों, ऐसा भी वक्त हो सकता है, वक्त निकालिए, क्योंकि आपका जो इनफरादी अमल है तो आप उसकी वजह से जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी जो है उनका भी हक है, उनकी भी आज़ादी है। अगर वो भी इसी तरीके से ऊंची आवाज में अगर दूसरी आवाजें सुनना शुरू करें, आप ये कहेंगे भाई जरा आवाज कम करो, मुझे खलल हो रहा है, तो हर एक को एक कमरे में चूंकि कई लोग रहते, हो सकता है बाद में शिकायत भी करे कि भाई साहब इस तरह आवाज कर रहे हैं। बेशक सवाब का काम, इबादत का काम है, लेकिन आप इसमें जो है दोनों काम इस तरह अपना, इस सैफ ने जो बताया कि आप जो है जबान भी हिलाएं, आवाज भी आती रहे, लेकिन आवाज इतनी थोड़ी रहे सैफ भाई कि इसमें दूसरों को खलल ना हो। ये तरीका अगर आप अपना सकते हो तो आप ये तरीका अपनाइए। और अगर इस तरह का कोई इम्कान यानी अंदेशा है कि दूसरों को खलल हो सकता है, तो मैंने कहा, जैसे मैंने बताया कि आप कोई और वक्त इसके लिए बुलंद आवाज से तिलावत के लिए मुकर्रर कीजिए। और जो आप कमरे में तन्हा रहते हैं तो आप कोई और काम करें, जैसे दीनी किताब है, जिक्र अस्कार है, जो पस्त आवाज में भी आप जो है सिर्फ मुताला कर सकते हैं, या फिर आजकल गूगल में भी जो है कोई आप किसी चीज को यानी दीनी मालूमात लेना चाहे, जो भी इस तरह की चीजें जो है आप उनसे अपना वक्त जो है सही तरीके से गुजार सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप दोनों चीजों को जमा करें, किसी को खलल भी ना हो और आपका सवाब भी जारी रहे। और अगर कुरान ही पढ़ना चाहते तो कुरान सुन ले, जब लोग दूसरे मौजूद हो वो परेशान हो तो आप कुरान सुन ले अपने मोबाइल से। जिस साहब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मौसूफ कुरान की तिलावत सुनना चाहे तो ईयरफोन पे यानी कान में जो है वो पिंस लगा लें और उसके बाद माशाअल्लाह जो है कुरान की तिलावत सुनते रहे, वो भी सवाब का मेरा साहब भाई। मामूली बातें से आपने जो बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अल्लाह ताला भी कुरान की तिलावत को सुनता है, बल्कि हदीस में आता है बुखारी की कि अल्लाह ताला कुरान की तिलावत को गौर से सुनता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से कहा, उबई बिन काब से कहा कि तुम लोग कुरान की तिलावत करो, मैं सुनता हूँ। और जब कुरान की तिलावत हो रही थी तो इस तिलावत को सुनने के लिए आसमान से रहमत के फरिश्ते जमीन पे उतर के आ गए थे, बुखारी की हदीस है। तो इस तरह से कुरान की तिलावत यानी तिलावत करना भी सवाब का काम है, सुनना भी सवाब का काम, बल्कि आप अगर हो सके तो तर्जमा भी सुनते रहिए ताकि तिलावत के साथ साथ तर्जमा भी समझ में आ जाए और आपके अंदर अमल का जज्बा जो है बराबर जारी रहे। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अमजद इकबाल साहब का सवाल एक ख्वाब पर मुश्तमिल था। ख्वाब आपने सुन लिया तो उसको दोहराने से थोड़ा वक्त की बचत कर लेते हैं। तो
اس سب ہے جہاں تک موصوف کے خواب کا جو معاملہ ہے اس میں بھلائی کی باتیں ہی نظر آ رہی ہیں، یعنی بھلائی کی باتیں محسوس ہو رہی ہیں، اور ایسے خواب آنے پر جو ہے جس میں کوئی آپ کو گھبراہٹ نہ ہو، ڈر نہ ہو اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایسے خوابوں کو جو ہے دوسروں کے سامنے یا پھر ریڈیو پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور ان کی تعبیر سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، جیسے ہی آپ نے خواب دیکھا اور اٹھے، یہاں پر ریڈیو پر سوال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے بھلائی مانگے، یا اللہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی تعبیر کے طور پر تو مجھے بھلائی عطا فرما، تو اس طرح دعا کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ بھلائی کی چیز ہو، اس کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور یہ بات شیطان بھی سنتا ہو جو آپ کی بھلائی نہیں چاہتا، تو آپ کو جو ہے یعنی خسارے کی طرف لے جائے، نظر لگا دے۔ اسی لیے ایسی چیزوں کو آپ جو خوشی کے خواب جو ہوتے ہیں، ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، الا ہے کہ آپ کا کوئی مخلص ہے جو کہ آپ کو چاہتا ہے۔ جیسے مخلص سے مراد بھی آج کے دور میں ہم زیادہ تر جو ہے والدین کو ہی مخلص سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو والدین کے سامنے بات آپ پیش کیجئے، یا پھر آپ کی اولاد میں سے، گھر والوں میں سے جو بھی ہیں، اہل عیال میں سے جن کو آپ جو ہے یعنی ان پہ تو اعتماد کر سکتے ہیں، ان کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ خاص ہمدرد ہے، آپ کا دوست ہے جو بالکل آپ کا جانی دوست جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے سامنے آپ پیش کریں، جو آپ کے بارے میں حسد نہ کرے اور آپ کے بارے میں نظر نہ لگائے۔ ایسے لوگوں کے سامنے بات پیش کر کے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خوشی کے خواب پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاحب نے اسے بتایا کہ یہ خواب اچھا ہی لگتا ہے جس کے اندر اچھے مناظر، خوشی کی بات ہے، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ موصوف کو نیکی دے اور جو ہے خوبیاں عطا کرے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ صاحب ہے۔ اور مولانا ایک عام سامعین کے لیے ایک پوائنٹ کی بات خواب کے حوالے سے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں، اور یہ کہ جس خواب میں بھی آپ بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، چاہے اگر مشقت کے ساتھ بھی جا رہے ہوں تو وہ اچھا خواب ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، تو وہ برا خواب ہوتا ہے، وہ اچھا خواب نہیں ہوتا، اس میں ناکامیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے اور اس خواب میں چونکہ وہ بلندی کی طرف سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اچھا خواب ہے۔ اور حرم کا دیکھنا یہ اس کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، البتہ آخری حصہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، یہ بھی ضرور بتا دینا چاہیے۔ جی صاحب بھائی، جہاں تک جو دوسرا حصہ آپ بتا رہے صاحب بھائی، ایسے خواب، اور آپ نے ایک بہت ہی اچھا مشورہ دیا کہ آپ اٹھیں اور بائیں طرف جو ہے 3 بار تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور کہے کہ اللہ اس خواب کے شر سے تو مجھے بچا لے، اور کروٹ بدل کے سو جائیں، اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے نفل نماز پڑھ کے سو جائیں، تو اس خواب کی وجہ سے کوئی بھی اگر امکان ہے نعوذ باللہ شر ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ اس شر کو ٹال دیتا ہے۔ تو پھر یہ بات بھی صاحب نے ایک دفعہ پیش کی تھی سامعین کے سامنے، وہ بات یاد آ گئی۔ جی صاحب اللہ کے رسول کے جزاک اللہ خیر۔ ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو ہنسنے اور مسکرانے کی توفیق دے، جو کہ آج کل ذرا مشکل ہو رہی ہے۔ جی صاحب بھائی، محمد سہیل صاحب، کسی صاحب نے ان سے کہا کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے لا خلابہ، کتنی دفعہ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کثرت سے پڑھیں تو آپ کے کام میں برکت ہوگی، آپ برے نتیجے سے بچ جائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر عمل کیا جانا چاہیے؟ یہ صاحب ہے، دراصل موصوف نے جو بات پیش کی ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام حبان بن منقذ تھا، تو وہ نبی کریم کے پاس آئے، روایت میں تو ان کا نام نہیں ہے بلکہ تفسیر میں تشریح میں، تو وہ جو ہے نبی کریم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مجھے بازار میں جانا پڑتا ہے، کبھی کوئی چیز بیچتا ہوں، کوئی چیز خریدتا ہوں تو ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب خریدتے ہیں تو پھر عیبدار چیز ملتی ہے، جب بیچتے ہیں تو پھر وہ کم قیمت ان کو ملتی ہے، کوئی بھی چیز بیچتے ہیں مثال کے طور سے، تو پھر اس طرح جو ہے وہ تجارت میں ہمیشہ خسارہ ہوتا رہتا ہے۔ تب نبی کریم نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ جب تم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہو یا کسی کے پاس کوئی چیز فروخت کرتے ہو تو یہ کہہ دو کہ لا خلابہ، کہ خسارہ نہ ہو، دھوکہ نہ دیا جائے، یعنی خلابہ یعنی دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ نہ دیا جائے، خیانت نہ کی جائے۔
تو اس کی بنیاد پہ یعنی علماء نے تحقیق پیش کی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو لے لوں یا بیچوں یا خریدوں مثال کے طور پہ، اس کے بعد پھر مجھے اس میں گھاٹا نظر آئے یا پھر خسارہ نظر آئے، تو پھر میں جو ہے اپنی اس بیع کو یا پھر خرید و فروخت کو جو ہے میں کینسل کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ہے تم ان کے سامنے پیش کر دو۔ تو اس طرح جب وہ پیش کرنے لگے تو پھر سامنے والے بھی ان کے ساتھ احتیاط کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنے لگے، تو پھر ان کو خسارہ اور گھاٹا ہونا بند ہو گیا۔ تو یہ مخصوص حالت میں نبی کریم نے بات پیش کی ہے۔ تو پھر علماء کا اس میں صاحب بھائی علماء کے دو قول ہیں کہ کیا یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ ہر ایک آدمی اسی طرح وہ کہہ سکتا ہے کہ میں لا خلابہ لا خلابہ کہوں، یا پھر صرف یہ حبان اس صحابی کے لیے بات مخصوص بات، دو علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ صحابی اتنے یعنی ہوشیار سمجھدار نہیں تھے، اسی لیے ان کے سامنے نبی کریم نے یہ دعا سکھائی، لیکن نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی اسی طرح صرف دعا پہ اکتفا کرے، بلکہ انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ جب مارکیٹ میں جاتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے، تو اب آج کل تو اچھا لوگوں کے لیے ماشاءاللہ سہولت ہو گئی، کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے 2-4 جگہ پہ ڈھونڈتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ کیا واقعی اس کی قیمت ایسی ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں ویوز کتنے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں کتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تحقیق کرے کہ کس چیز کی قیمت کیا ہے، اور جب بیچتا بھی ہے تو اس کے بارے میں مارکیٹ میں کیا اس کی حالت ہے۔ تو اس طرح انسان کو چاہیے کہ دعا بھی کرے، تجارت میں فائدہ ہونے کے لیے تحقیق بھی کرے، اس کے بعد جو ہے لین دین کرے، اور نبی کریم نے دعا پیش کی، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا ایک تو ہے نا دعا، اگر دعا کے طور پر لیا جا رہا ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ یہ اس بنا پر خریدتے وقت یہ کہتا ہے لا خلابہ، اور تاجر جو ہے وہ اس نے سن لیا کہ سفد نے یہ کہا ہے لا خلابہ، اور بعد میں یہ اس کو واپس کرنے کا نقصان محسوس ہوتا ہے، کہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا لا خلابہ، اس لیے آپ اس کو واپس کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی شرط آ جاتی ہے پھر تو بڑی مصیبت آ جائے گی، پھر تو معاشرے میں آپ نے کاروبار کر نہیں سکیں گے، خاص طور پہ آج کی دنیا میں جس طرح کے مسلمان ہیں اور جس طرح کے ان کے اعمال ہیں، جس طرح ان کے رویے ہیں، اس میں تو آ کے وہ ہر ایک فرد جو ہے نا وہ لا خلابہ ہی پہ عمل کرے گا۔ جی صاحب بھائی، اگر آپ اس دونوں فرق کو ذرا واضح کر دیں تاکہ نہیں، آپ نے اچھا کیا صاحب بھائی کہ یعنی ہم لوگ کسی کے ساتھ جب لین دین کا برتاؤ کریں، ان کے سامنے لا خلابہ کہیں، تو پھر سامنے والا جو ہے یعنی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے ساتھ وہ پابندی کرے گا کہ چونکہ آپ نے کہہ دیا تو پھر میں آپ کو دھوکہ نہ دوں، تو اس طرح کی پابندی وہ نہیں کر رہا ہے، نہیں، ایسی پابندی آج کے دور میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو خود جو ہے سمجھدار ہو کے تجارت میں چاہے وہ بیچ رہا ہو یا خرید رہا ہو تو صحیح طریقے سے جو ہے لین دین کا کام کرے، تاکہ اس میں جو ہے یا تو بیچے یا خریدے، اس کو جو ہے خسارہ اور گھاٹا نہ ہونے پائے۔ جیسے جزاک اللہ خیر۔ اور اگلا سوال ہم ایس ایم ایس سے لیتے ہیں۔ عبد الحمید صاحب کا سوال ہے، فرماتے ہیں کہ حنفی مسلک اور سلفی مسلک دونوں پہ عمل کر سکتے ہیں یا کسی ایک مسلک پر ہی عمل کرنا ضروری ہے یا عمل کریں؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مسلک بنائے گئے ہیں تو اس کے اندر مسلک تو ایک ہی ہے، ایک ہی تھا، اللہ و رسول کی طرف سے جو تعلیم دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اب اس کے بعد جو حدیث ہمیں ملتی ہے مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر کتب احادیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 سہارے چھوڑ کے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری شریعت، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے تب تک جو ہے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو تمام مسلمان اسی بات کے مکلف ہیں کہ اللہ و رسول کی باتوں کو مانے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر کسی شخص کو کسی ایک امام کی تحقیق پہ اطمینان ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ عامی ہو، یعنی بالکل یعنی ان پڑھ ہو، اسے پتہ نہیں ہے کہ دلیل کیا ہوتی ہے، قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے، حدیث کا مطلب سمجھ سکتا ہے، ایسے شخص کو چاہے کہ تحقیق کرے اور دلیل میں کیا بتایا گیا اس بات کو مانے۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے چاروں ائمہ کی تحقیق کے مطابق ہے، جو چاروں ائمہ نے کہا کہ اگر
ہمارے اقوال کے بعد آگے چل کر لوگ تحقیق یہ پیش کرے کہ ہمارا قول ضعیف تھا اور احادیث صحیحہ کے خلاف تھا، تو تم لوگ ہمارے اقوال کو چھوڑ دو اور جو حدیث صحیح تم کو مل جائے اس کو لے لو۔ تو اس پر جو ہے اس طریقے سے اگر کسی کے سامنے دلیل آ جاتی ہے تو صحیح دلیل کو اپنانا چاہے، صحیح طریقہ صحیح ہے، اور ائمہ کی طرف سے یہی تاکید پیش کی گئی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اور ورنہ دلیل پر ہی عمل کرنا چاہیے، بلکہ سامعین کو بھی جواب لیتے ہوئے جب کسی سے فتویٰ پوچھیں، کہ سوال پوچھیں، تو توجہ اس بات پہ مرکوز کی جانی چاہیے کہ وہ دلیل کیا دیتے ہیں۔ ایک ہمارے عرصے سے ہی ایک مصیبت چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ جواب میں مولانا حضرات اگر ان کو یاد نہیں آتا، تو بلکہ اکثر یاد نہیں آتا ان کا، وہ کہتے ہیں علماء حضرات فرماتے ہیں، اور وہ جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اسی پہ عمل کریں۔ اب یہ جو علماء حضرات کا لفظ ہے نا، یہ پتہ نہیں کون سے علماء سے مراد ہو سکتے ہیں۔ نیک نیتی کے لحاظ سے تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن اچھے اسلام کے احکام اچھے ہی ہوں گے ایک ضمنی بنیاد پر نہیں چلتے، اسے نہیں قبول کیا جانا چاہیے۔ دلیل کے طور پر ان سے کہا جائے کہ قرآن کی آیت بتا دے، حدیث رسول بتا دے، امام کا قول ہے، انہوں نے بھی کوئی دلیل دے کے بات کہی ہے۔ دلیل اگر دلیل دی ہے تو ساتھ میں وہ بھی بتائیں کہ دلیل کیا دی ہے، تاکہ ہماری سارا رخ جو ہے وہ کسی اور فرد کے بجائے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، کہ ہمیں ہدایت وہاں سے لینی ہے، حکم وہاں سے معلوم کرنا ہے، اور علماء اس حکم کو بتانے کا ایک ذریعہ ہیں، کتابیں اس حکم تک ہم تو پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ اصل روح یہی رہنی چاہیے، چاہے آپ حنفی ہوں، مسلک فلاں ہوں، کوئی بھی ہو، اب اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہ کسی ایک مسلک کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مقابل میں لا کھڑا کریں گے تو پھر آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پھر آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے کہ بھئی جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اور وہ صحیح ہے اور اس کی صحت میں اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، پھر تم نے کہا کہ نہیں میں تو فلاں ہوں اور میں اس لیے اس پہ عمل کروں گا، تو ایسی بات کہنے والے علماء بھی پھنسیں گے، ایسے عمل کرنے والے افراد جو عام مقتدی ہیں یا عام افراد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پھنس جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے کہ اللہ کے رسول کا مقابلہ کیسے، اس کے مقابلے میں تم کیسے کھڑے ہو گئے، اور کسی دوسرے فرد کی بات کو، کسی امام کی، کسی شخصیت کی، کسی مولانا کی، کسی پیر صاحب کی، اس کی بات کو تم نے اللہ کے رسول کے سامنے ان کے مقابلے میں کیوں کھڑا کر دیا۔ تو اس بنیادی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب پڑھیں، تمام مسلکوں کو جتنا مسلک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور یہ جو شرط لگا دی جاتی ہے نا کہ بھئی آپ بس جس مسلک سے آپ ہیں بس اسی پہ آپ عمل کریں، کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں ہے، تو یہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کی حرکتیں اس فتوے کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں جن کو اسلام کی حفاظت نہیں بلکہ کچھ اور کسی اور چیز کی حفاظت مقصود ہے۔ جی صاحب بھائی، 55 یا 55 نمبر سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو برتھ ڈے منا سکتے ہیں، اور برتھ ڈے کا سوال چونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا، چند دن پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی، اس کے بجائے ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سجدے میں کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی صاحب بھائی، پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نماز کے جو مختلف ارکان ہیں اور ان ارکان کے اندر مختلف کیفیتیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تو یہاں پر سجدے کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جب رکوع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، یعنی سبحان رب العظیم کہو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِّنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اور ایک حدیث میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، کہ سجدے کی حالت میں دعا کرو، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب رہتا ہے، اور سجدے کی حالت میں دعا جلد قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام دلائل ایسے ہیں جن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، تو بے شک آپ جو ہے سجدے کی حالت میں دعا مانگیں۔ ایک تو تسبیح ہے سجدے کی صحیح، وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اس کے بعد اس تسبیح کے ساتھ ساتھ یا تو آپ اسی تسبیح پہ اکتفا کرنا چاہیں آپ کر لیجئے، اور اگر اس کے ساتھ جو ہے دوسری دعا بھی مانگنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں، جیسے ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا تقبل منا، یا پھر جو
آدم و حوا کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور شفا یابی کے لیے دعا ہے ایوب علیہ السلام کی کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو آپ جو ہے جو انبیاء کرام کی بہت ساری دعائیں ماشاءاللہ موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، احادیث میں، تو آپ کسی بھی دعا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فرض نماز میں اگر وقت ملتا ہے، سب عام طور سے وقت کم ملتا ہے کہ امام صاحب جو ہے 3 بار یا 5 بار تسبیح پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے پھر تسبیح کے علاوہ دعا پڑھنے کا وقت کم ملتا ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہوں تو پھر جو ہے سجدے کی تسبیح کے بعد جتنی دیر تک چاہے آپ سجدے میں دعا مانگیں، لیکن جو دعائیں اپنی زبان کی بات آتی ہے تو پھر اس کے بارے میں چونکہ ایک معاملہ یعنی نماز جو ہے توقیفی عبادت ہے، اس کے اندر اپنی زبان کا استعمال جو ہے چونکہ نماز کو باطل کر سکتا ہے۔ جو دوسری دیگر دعائیں جو آپ مانگنا چاہیں تو نماز کے بعد یا نماز سے پہلے جب کبھی موقع ملے مانگ لے، جہاں تک نماز کی حالت میں عربی دعا پر اکتفا کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا ایک اور دعا بھی ہے نا جو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے لیے ہی بتائی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ صاحب ہے یہاں پر آپ نے ایک اور بہت اہم بات کی طرف جو ہے آپ نے توجہ دلائی، اس سے بلکہ 1 مہینہ پہلے ہی آپ نے یہ دعا جو ہے سامعین کے سامنے پیش کی تھی، اور سامعین نے یاد بھی اس دعا کو یاد کیا ہوگا ماشاءاللہ۔ تو یہ دعا بھی جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں مغفرت طلب کرنے کے بہت سارے الفاظ جو ہو سکتے ہیں، تو ان الفاظ میں سے ایک دعا جس کے اندر ہر قسم کی دعا یعنی چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو، تو اس طرح کی تمام دعاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں مغفرت طلب کی جا رہی ہے۔ اور صرف ایسی دعا جو ہے جو اتنی فائدہ مند ہوتی ہے کہ چھوٹی اور بڑی تمام جو برائیاں ہیں اور جو کھلی اور چھپی جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، نعوذ باللہ گناہ ہو سکتے ہیں، تو ان تمام کی بخشش کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس دعا کو بھی پڑھ کے بھرپور استفادہ کریں اور گناہوں کی بخشش کروا کے اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت حاصل کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور میرا خیال ہے ایک سوال ہم اور لے سکتے ہیں، اور وہ 30 نمبر سے ہے کہ کیا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کی نشاندہی اگر ہو جائے؟ یہ صاحب ہے قیامت کی جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور علماء نے بعض کو علامات کے طور پہ شمار کیا، بعض کو اشرات کے طور پہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صاحب کہ علامتیں یعنی بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، اور اشرات کا جب ذکر کیا صاحب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو لازم آنا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کے سامنے بات پیش کی، تو وحی کی روشنی میں چونکہ نبی کریم نے بات پیش کی تو یہ بات تو ہونی ہی ہے، تو یہ علامتیں لازماً ظاہر ہو کر رہیں گی۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور دوسرے نمبر پر جو ہے دابۃ الارض جو زمین سے ایک جانور نکلے گا اور نکل کر جو ہے لوگوں سے انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے دشمن جو یہودی ہیں ان کے درمیان جو ہے جو آخری جو فیصلہ کن جنگ ہوگی جس میں یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ نزول عیسیٰ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور جو آ کر کارنامہ انجام دیں گے تو ایک کارنامہ یہ ہوگا کہ صلیب کا خاتمہ کریں گے، جزیہ ختم کریں گے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان ہی ہونا چاہیے، دوسرا کوئی نہیں بچے گا، اور اسی طرح جو ہے اس دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کریں گے، اور جس قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی تو اس قوم کا بھی وہ خاتمہ کریں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی ہی میں جو ہے ایک اور نشانی ظاہر ہوگی کہ مسیح دجال وہ آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مسیح دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کرنے کے بعد ایک اور نشانی ظاہر ہوگی، نعوذ باللہ وہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج سے جنگ نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مرض مسلط کرے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد اس دنیا میں خیر و برکت ہی رہے گی، لیکن صاحب بھائی بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ شیطان کا غلبہ ہوگا، نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے جو ہے پھر اس کی سازش جو ہے وہ کام کرے گی، جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر جو ہے جو مسلمان رہیں گے وہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے، اور ولا تقوم القیامۃ الا علی شرار الناس، کہ جب قیامت آئے گی تو اس دنیا میں جو ہے سب کے سب برے ہی لوگ رہیں گے، جن کے پاس کفر ہوگا ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے اس دنیا سے جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اٹھا لے گا تاکہ قیامت کے ہولناکیوں کا وہ شکار نہ ہو جائیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور قیامت کے حوالے سے کوئی بھی سوال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی،
تو آپ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ کو یا اتنے سال بعد یا اتنے عرصے کے بعد، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو ہم جب قیامت کی نشانیاں دیکھیں یا سنیں یا پوچھنا چاہیں تو ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ یہ قیامت کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے. ہم اپنی تیاری کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہم رسوائی سے بچ جائیں گے، اس مصیبت سے بچ جائیں گے جس کا شکار ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو کہ مغضوب علیہم. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ میں رکھے، ان سے ہم ان میں شامل نہ ہوں. یہاں ایک اور بات بھی ہم اس کے طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. آج کل کے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آخری پارے میں ایک چھوٹی سی سورت جو کہ ہم سبھی تقریباً روزانہ ہی پڑھتے ہیں، لإیلاف قریش والی، کہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں رزق دیا ہے اور تمہیں امن دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرانے کے لیے دو بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک انسان کی بھوک مٹ جائے اور دوسرا وہ محفوظ رہے. اور آج کی دنیا میں رزق کی پریشانی بھی ہے اور امن و امان کی بھی، سیکیورٹی بھی نہیں ہے، روزگار بھی نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور آپ اپنی حکمرانی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا حکم مانا جائے، جو ہم نے حکم صادر کیا ہے اس کی اطاعت، اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہ اللہ کی فطرت، اللہ کی سنت کے خلاف ہے. یہ آپ کا عمل، آپ کو حکام کو اپنی قوم کی، اپنے عوام کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ ان کے پاس روزگار بھی ہو اور ان کو امن بھی حاصل ہو. اگر آپ خدائی فوجدار بن کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ کرے، برباد کرے. اور اگر آپ عوام کی خدمت کے لیے جذبے سے آئے ہیں اور اللہ کی اجر کے طالب ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی نصرت فرمائے. اور یہ ہر اس حاکم کے لیے ہے جو کسی بھی وقت، چاہے ایک چھوٹے محلے میں، ایک دفتر میں، یا پورے ملک پر یا کئی ملکوں پر اس کی حکومت ہو، اس کا اقتدار ہو یا اس کی بات کو مانی جاتی ہے، سب اس کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر، قرآن پاک کی آیات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے. اگلی ملاقات تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.